اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک سلم علیہ، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے اجتماعی طور پر پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پیدا فرمائے، تاکہ ہم سب زندگی اطاعت مصطفیٰ میں گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ ہماری یہ نیات ہیں اعلیٰ ترین اور پاک ترین اور حسین ترین۔ اب اس کے بعد ہمارے مقاصد بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ صرف سنا کے نہیں جانا، بلکہ اس خلاصہ قرآن سے ہم نے اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کرنا ہے کہ اب میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہو روانی، دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دور ہو ہمارے دلوں سے سیاہی شیطانی بے ایمانی، حق کی حاصل ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول کی عظمت ہو پہچانی، ہماری زندگی بن جائے حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو جائے ہمیں رضائے رحمانی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مقاصد اور نیات دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج آغاز ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نوری نگاہ کا صدقہ 22ویں سپارے کا، اور سورت ہے الاحزاب، اور سپارے کا نام ہے وَمَن یقنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تو آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بات کر رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری امہات ہیں، رسول اللہ کی ازواج ہیں، ان کے بارے میں کہ اگر تم ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار، وَمَن یقنت کا مطلب ہوتا ہے جو اطاعت گزار رہے گی، رسول اللہ کی جو بیوی جو ان کی اطاعت گزار رہے گی، فرما بردار رہے گی، تابع دار رہے گی اور نیک اعمال کرے گی، تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور صبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور تابع داری کرنا، اس کا اجر دگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جو ایسا کرے گا اسے اللہ کی بارگاہ سے 2 گنا اجر ملے گا، اور رزقاً کریما، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں عزت والا رزق دوں گا، یعنی عزت والی زندگی دوں گا جو بھی اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارے گا۔ آگے دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے آیت 32 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے معاشرتی آداب اور حدود قیود کا بیان فرمایا ہے۔ آیت 33 میں بھی یہی ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں اور ان کی تربیت کے کیا پہلو ہونے چاہیے، اور عورت کو کس طرح گھر کا نظام چلانا چاہیے، عورت کو گھر کی ذمہ داری کس طرح نبھانی چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے شوہر کے گھر بار کی بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ بچیں، عورتیں کس چیز سے بچیں۔ آیت 34-35 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے تبرج الجاہلیہ
تبرج الجاہلیہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں تبرج الجاہلیہ جو ہے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے عورتیں بن سنور کے سج سنور کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ تو اس بات سے دیکھیں منع کیا گیا ہے کہ جس طرح اس زمانے میں اسلام سے پہلے عورتیں گھروں سے سج سنور کے نکلتی تھیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ شریعت کی حدود میں، شریعت کی حدود میں اور اللہ کے احکام کے مطابق سادگی اور عاجزی کے ساتھ گھروں سے باہر نکلو۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید کیا سمجھا رہا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارو۔ یہ دیکھیں پوری زندگی گزارنے کا اللہ ہمیں طریقہ سمجھا رہا ہے کہ عورتوں کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے آیت 34 میں اہل بیت کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی اور ہمیں بھی اللہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے نا، وہ آیات حکمت والی ہیں، وہ نصیحت والی آیتیں ہیں، ان کو یاد رکھا کرو۔ دیکھیں اس وقت بھی اہل بیت میں یعنی رسول اللہ کے گھروں میں، رسول اللہ کی جو ازواج مطہرات کے گھر تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی نا، تو یہ اس تناظر میں حکم دیا گیا ہے کہ ان آیات کو آپ، ازواج کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی آیات کو یاد رکھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں بھی دیکھیں آج کے دور میں بھی حکم ہے، دیکھیں اس گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کر کے ترجمہ اور تفسیر خلاصہ آپ کو سمجھایا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی تو حکم دے رہا ہے کہ جب تم قرآن کی آیات کی تلاوت سنو یا ترجمہ سنو تو اس میں سے کوئی نہ کوئی حکمت کی بات یاد رکھا کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو میں آپ سے اسی لیے تو کہتی ہوں آپ سے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من آیات اللہ والحکمہ، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور حکمت کی بات ضرور دھیان سے سنا کرو جو آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 35 آیت جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو بہت غور سے سنیے گا۔ 35 آیت میں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے دنیا میں ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون بخشا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ آج جاننا چاہتے ہیں نا کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں، میں بخشش کے قابل ہوں کہ نہیں، اس آیت میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یقینی ایک خوشخبری سنا دے گا، اگر آپ ایسے ہیں تو یقیناً آپ جنت میں جاؤ گے اور یقیناً آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ملے گا۔ اب یہ آیت سب نے یاد رکھنی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گی کل کہ دیکھوں گی کس نے اس کو غور سے سنا، کیونکہ یہ آیت اب ہماری زندگی کا ایک لاہے عمل ہونا چاہیے کہ میں نے، دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے یا چاہت ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن یہ راستہ ہے، اللہ کہتا ہے اس راستے پہ چل کے آنا تو میں تمہیں یقیناً بخش دوں گا، اور نہ صرف بخشوں گا بلکہ اللہ نے ساتھ کہا ہے اجرن عظیما، بہت بڑا اجر بھی یعنی مقام بھی دوں گا۔ تو اس لیے غور سے سننے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ڈبل دگنے اجر کی اور خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ تو وہ کیا؟ نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کہتا ہے مسلمان بنو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان بنو۔ دیکھیں ہم زبانی مسلمان کہنے کو تو بچپن سے پیدائشی مسلمان کلمہ گو ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مسلمان ایسے بنو کہ مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ جب ہم فرما بردار ہو جائیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ مسلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو مان جائے، اللہ کی آیات کو مانے اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو آیات کو مان کر اور نبی کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اس سے آپ سوچیں کیا ہم ابھی مسلمان ہیں؟ یہی تو میں آپ کو بار بار کہتے ہیں نا جگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم خیالی مسلمان ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تصوراتی مسلمان ہیں، ہم اعتقادی مسلمان ہیں، ذہنی مسلمان ہیں، یعنی اب ہم یہی تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے تھے،
پیدا ہوتے ہی ہم نے اذان اور کلمہ سنا، میں آپ کو بتاؤں یہ تو صرف اعتقادی، اس طرح آپ صرف اعتقادی مسلمان ہوں گے، ابھی آپ نے قلبی اور آپ نے عملی مسلمان بننا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ وہ آپ کو پیدا ہوتے ہی کسی نے قرآن آپ کے دماغ میں گھول کے نہیں ڈال دیا تھا کہ جو آپ سمجھ رہے ہو میں پیدائشی مسلمان۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیات کو مان کر ان پر عمل کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو لا الہ چھوڑ دے اپنی خواہشات اور جذبات کو اور الا اللہ پہ کھڑا ہو جائے، جو بھی میں نے کام کرنا ہے للہ کرنا ہے، جہاں بھی بیٹھنا ہے میں نے باللہ اللہ کے ذکر میں بیٹھنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے تو بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہمیں ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت سے نکلنا پڑے گا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ اس سے نکلو گے پھر آپ مسلمان بنو گے، پھر آگے آپ متقین، مومنین، محسنین، صالحین اور مخلصین، آگے پھر درجات ہیں، لیکن پہلے مسلمان تو بنو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ من سے مانو مولا کو، من کو مصطفیٰ سے ملا دو، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، آسان الفاظ میں، کہ مسلمان میں نے کیسے بننا ہے۔ من کو مصطفیٰ سے ملا دو، من کو مولا سے ملا دو، پھر آپ مسلمان بنو گے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمبر 1 مسلمان بنو، مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کہتا ہے مومن بنو۔ آپ مجھے بتاؤ ہم نے کبھی یہ رستہ لیا؟ یہ بخشش کا، یہ اللہ کہتا ہے بخشش کا رستہ ہے، اجرن عظیمہ کا رستہ ہے یہ۔ لیکن آپ سوچو یہی تو یہ سارا مجاہدہ ہے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے آیت 35 میں۔ میں کہتی ہوں کاش ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو پھر یہ رستہ بھی ہم نے لیا ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ سارا مجاہدے کا رستہ ہے۔ آج ہم بے خبر ہیں، ہم کہتے ہیں عورتوں پہ مجاہدہ فرض ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بار بار کہہ رہا ہے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا خالی مرد، لیکن ساتھ ساتھ عورتیں آئی ہیں، خود دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مومن، مومن مرد اور مومن عورتیں، ساتھ ساتھ دیکھیں عورتوں کا نام آ رہا ہے، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، راست باز مرد، راست باز عورتیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے؟ یہ آیت صاحب بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی جنت میں جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عورتوں کو بھی اللہ کو بخشش پانی ہے، تو عورتوں کو بھی اسی طرح جہاد کرنا ہے جس طرح مردوں کو کرنا ہے جنت کے لیے۔ جنت کے لیے تو ایک جیسا جہاد فرض ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں پہ بھی قرآن کو سمجھنا فرض ہے، رسول کی پیروی اور اطاعت فرض ہے، یہ سب عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ آیت ہے کہ ہمیں صاف بتا رہی ہے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ پہلے مسلمان بنو، مجاہدہ کر کے پہلے مسلمان بنو۔ دیکھیں مسلمان آپ بیٹھے بٹھائے نہیں بنتے، مسلمان بننے کے لیے آپ کو کوئی صحبت چاہیے۔ انعمت علیہم کی صحبت میں آؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، ورنہ گھر بیٹھے تو کوئی ظالم ہے، تو کوئی جاہل ہے، تو کوئی منافق ہے، تو کوئی غافل ہے، گھر بیٹھے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کیا ہو، بس یہی آپ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو مسلمان ہی ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو گے تو ہی آپ کو آخرت کا سودا ملے گا جو اللہ یہاں دے رہا ہے۔ پھر مسلمان کے بعد اللہ کہتا ہے اس کے بیچ میں بھی ایک ہے مسلمان، اور آگے اللہ کہتا ہے مومن بنو، لیکن بیچ میں متقین کا بھی ہے، متقین بنو۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ متقین سے پہلے جو ہے ایک منیبین بنو۔ دیکھیں یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سٹیشن ہیں جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ نے میر ذکر کیا ہے، مسلمین بنو، پھر مومنین بنو، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے قانتین، فرما بردار۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قانتین۔ قانتین کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو تابع دار ہو جائے۔ پھر اللہ کہتا ہے صادقین، سچ بولنے والے، حق سچ پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ دیکھیں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نماز میں جب ہم قیام کرتے ہیں، ہر روز قیام کرتے ہیں، تو یہ قیام سے اللہ میں یہی تو سکھا رہا ہے حق پر قیام کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نماز میں قیام تو کرتے ہیں لیکن ہمیں فہم شعور ہے ہی نہیں
کہ اس قیام کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس قیام سے اللہ میں کیا سکھا رہا ہے؟ جو اللہ سکھا رہا ہے ہم وہ سیکھتے ہی نہیں، صرف نماز میں قیام کرتے ہیں، حق پر قیام کرنا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اصل دیکھیں اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ حق پر قیام کرنے والے، سچ پر قیام کرنے والے، سچ بولنے والے، سچ پر کھڑے ہونے والے، سچ کے لیے لڑنے والے بن جاؤ، یہ ہوتا ہے قیام، جو اللہ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قیام کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ قانتین یعنی صادقین یعنی حق پر، سچ پر قیام کرنے والے بنو۔ پھر اللہ کہتا ہے صابرین، سچ سے، سچ، صابرین صبر کے ساتھ سچ پر جمے رہو۔ دیکھیں جب آپ سچ بولتے نا تو یہ آسان رستہ نہیں ہوتا، نہ یہ آسان سودا ہوتا ہے۔ سچ پر کھڑے ہونا یہ کہتے ہیں نا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو فٹافٹ کہتے ہیں نا، بدل جاتے ہیں، بھئی حالات دیکھو، بھئی مصلحت دیکھو، آپ سمجھ رہے ہو۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے کے سالک ہوتے ہیں نا، وہ سچ پر کھڑے رہتے ہیں صبر کے ساتھ، چاہے ان کو کوئی دشمن بن جائے وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ سچ پر جمے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے پھر صابرین، صبر والے بنو۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے والخاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی والے بنے رہو، عاجزی میں زندگی گزارو۔ یہ دیکھیں رکوع ہمیں یہی تو سکھاتا ہے، عاجزی میں رہو، اللہ کے آگے جھکے رہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمتصدقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، یعنی جان مال، اپنی نفس کشی کرو، اپنی صحت، ہمت، طاقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والصائمین، اور روزہ رکھنے والے۔ صائم کا مطلب ہوتا ہے رک جانے والا، اپنی نفسی خواہشات کو روکو۔ روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا، بھوک پیاس کا، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرو، جو دل کرتا ہے وہ نہ کرو، دل جو چاہے، جیسے آرام سے گھر بیٹھو، مزے کے کھانے کھاؤ، عیش و عشرت میں زندگی گزارو۔ صائمین کا مطلب ہوتا ہے اپنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑو اور عاجزی والی، سادگی والی زندگی گزارو، اللہ اس کے رسول کی پیروی والی اور اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی، رسول کی پیروی والی زندگی گزارو۔ یہ صائمین ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ حفاظت کرنے والے، والحافظین، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذاکرین، اور اللہ کا بہت ذکر کرو، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، والذاکرات، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، اللہ کا بہت ذکر کرو۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بہت غیبتیں اور ادھر ادھر کی باتیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا بہت ذکر کرو۔ اگر تم ایسے بن جاؤ نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا پیکیج ہمیں دیا ہے، اس کے اندر کتنی دیکھیں صفات ہے، ٹوٹل ہے 10 صفات ہیں۔ اب آپ اس کو ایک نظر دیکھیں، کیا مسلمین بنو، مومنین بنو، قانتین بنو، فرما بردار، صادقین سچے بنو، صابرین بنو، خاشعین خشیت والے، عاجزی والے، والمتصدقین اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، والصائمین روزہ رکھنے والے، والحافظین اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے۔ دیکھیں یہ ہم نے اپنے اندر یہ صفات، یہ عادات پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کی بخشش کے حقدار بن جائیں، اور نہ صرف بخشش بلکہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں پھر اجرن عظیما عطا فرماؤں گا۔ آپ نے نوٹ کیا؟ یہ ہے راستہ صراط المستقیم کا۔ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سیدھے لائن میں چلتے آئے، مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، والصائمین، حافظین، ذاکرین۔ آپ مجھے بتاؤ
ہے کوئی ہم میں سے جو کہے کہ میں سیدھا اسی لائن میں چلتا ہوا آ رہا ہوں؟ یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے۔ ہم تو 1 منٹ پہ مسلمین ہوتے ہیں، دوسرے منٹ میں ہم ظالمین، پھر کسک جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں مومنین والا کام کریں گے، دوسرے منٹ میں غافلین۔ ہم تو اس طرح اوپر نیچے دائیں بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سیدھا نہیں چل رہے، سیدھا جس طرح اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو سیدھا چلنے کے لیے آپ کو کوئی صحبت چاہیے، یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں بار بار۔ جو دیکھیں اینڈ پہ اللہ نے کہا ہے ذاکرین کی صحبت ڈھونڈو۔ جب تم ذاکرین کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں باقی کے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، صفات سمجھائی ہیں، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے اندر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ، اور اس کو یاد کریں۔ دیکھیں جیسے آپ کوئی چیز یاد کرتے ہو نا کہ کبھی نہ بھولیں، اس کو لکھ کے اپنے گھر کے دروازے پر لگا لیں کہ اب میری زندگی کا یہ مقصد ہے، یہ سیڑھی ہے۔ میں نے جیسے ہوتا ہے نا پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، اس طرح یہ اپنے لیے بنا لیں۔ میں نے اب اس رستے پر چلنا ہے، اس سیڑھی پر چڑھنا ہے، یہ صراط المستقیم ہے، میں نے اس پر اب سیدھا چلنا ہے۔ گہری بات نوٹ کریں کہ بھلے میرے حالات کیسے ہی ہوں، میں نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، میں نے اس راستے پر اور ان صفات پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ نے دیکھے ہمیں صحت دی ہے، تو یا اللہ ہم یہ سودا لے لیں۔ آج دیکھیں اللہ آپ کو صحت سے، عزت سے بلا رہا ہے۔ یہ جو آپ کو اللہ نے بلایا ہے نا، سماعت اور بصارت دے کے، اللہ آپ کو آج یہ سودا دے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بلاوا، اس کو بلاوا کہتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ اللہ کا بلاوا ہے جو اللہ آپ کو حق کا اور صراط المستقیم کا دے رہا ہے۔ اللہ کرے ہم صحت کی حالت میں یہ سودا لے لیں، تاکہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بیماری پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ اسی کا اجر لکھتا رہتا ہے۔ جو سودا ہم نے اللہ سے کیا تھا نا، اگر بندہ بیمار بھی ہو جائے نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندے کی نیت ہوتی ہے نا، اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دیتا رہتا ہے جو اس نے اللہ سے سودا کیا تھا، نیت کی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ بدن جو ہے یہ فنا ہے کہ نہیں؟ تو آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ مجھے یہ سودا دے دے، آپ یہ نیت کر لو، یا اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، اس کو میری زندگی کا راستہ بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا جب تک آپ کی زندگی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بات نیت پہ ہے، نیت کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ آپ نے نوٹ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو ہم زور دیتے ہیں نماز پہ یا حج عمرے پہ، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا؟ کیونکہ جو اللہ کو چاہیے، اللہ کہتا ہے پہلے صراط المستقیم پر آؤ۔ صراط المستقیم پر آؤ گے تو تمہارے جو اعمال ہیں پھر ہی وہ قبول ہوں گے۔ یہ راستہ سیدھا ہے، اس پر چلو گے تو اعمال قبول ہوں گے۔ آگے دیکھیں آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی عورت، مومنہ عورت کو، دیکھیں یہ اتنی گہری آیت ہے کہ یعنی کہ اتنی دیر میں اس آیت میں گم رہی، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا بھی ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کو پڑھا بھی ہے؟ کیونکہ جو آیات دیکھیں قرآن میں ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ جیسے یہ راستہ دیکھیں 35 میں اللہ کہہ رہا ہے اس طرح سے زندگی گزارو۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہونی چاہیے؟ یعنی قرآن ہماری زندگی سے اتنا دور ہے کہ میں پڑھ کے حیران ہوتی ہوں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن میں۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کو مان کر چلے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں آیت 36 میں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حکم دیا ہے، اور اتنا واضح ہے کہ میں حیران ہوں۔ ہم عورتیں کس طرح پھر یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ میں نے تو خاوند کی پیروی کرنی ہے ہر شکل میں، جو میرا خاوند کہے گا، جو میرے بچے کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے، جو میرا خاندان کہے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ اس آیت سے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھیں، نہ کسی مومن
نہ کسی مومن مرد اور مومن عورت، دیکھیں دونوں کا اللہ نے ذکر کیا، عورت بھی اور مرد بھی، کیونکہ عورتیں اکثر کہتی ہیں نہیں نہیں عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے خاوند کی تابع داری اور گھر بار کی بچوں کی تابع داری اور مطلب خاندان کی فرما برداری فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دیکھیں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، ہمیں کہہ رہا ہے حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہے۔ میں اب آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہتی ہوں عورتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور انہیں نا اپنی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم پر سب سے زیادہ حق پتہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہی باتیں میں آپ کو کل بھی سمجھا رہی تھی، لیکن ہم عورتیں یہ سمجھتی ہیں نہیں میرے اوپر سب سے زیادہ حق پہ میرے خاوند کا ہے، جو میرا خاوند کہے گا جس طرح کہے گا میں نے وہ کرنا۔ تو یہ تو حیران ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن کا کچھ پتہ ہے، کوئی ہوش ہے ہمیں قرآن کا؟ پھر ہم مسلمان بھی ہیں، کس بات کے ہم مسلمان ہیں جنہیں قرآن کا ہی نہیں پتہ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نا اس پہ چلو۔ اللہ کہتا ہے اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تمہیں روکے۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، یعنی جو اللہ کا حکم ہے شرعی لباس پہنو، جو اللہ کا حکم ہے صراط المستقیم پر چلو، جو اللہ کا حکم ہے انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، جو اللہ کا حکم ہے تقوی کا زیادہ راہ جمع کرو، جو اللہ کا حکم ہے تقوی والے متقین بنو، مومنین بنو، صالحین بنو، قانتین بنو، خاشعین بنو، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھر بیٹھی خاوند کی تابع داری کاری ہوتی ہیں، جو خاوند کہے۔ خاوند کو چاہے کچھ بھی نہیں پتا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ شریعت کا، نہ طریقت مصطفیٰ کا، نہ اطاعت مصطفیٰ کا، خاوند کو چاہے کچھ نہ پتا ہو، عورت گھر بیٹھی وہ کہتی ہے میں خاوند کو خوش کر رہی ہوں، اللہ اپنے آپ خوش ہو جائے گا۔ مجازی خدا راضی تو کہتے ہیں اللہ بھی راضی۔ یہ ہے شیطان کے حملے جس میں اس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، فیصلہ فرما دے تو اس کے لیے وہ اپنے کام میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم بدل ہی نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے اوپر حق ہے، پھر قرآن کا حق ہے، پھر صراط المستقیم کا حق ہے، پھر اللہ والوں کا حق ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، صالحین کے ساتھ بیٹھو۔ تو کتنے حق ہوئے؟ خاوند کے حق سے پہلے کتنے حق ہوئے آپ کو پتہ چلا؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، پھر قرآن کا، پھر صراط المستقیم، اور پھر صحبت صالحین۔ یہ 5 حقوق آپ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے خاوند کے حق سے پہلے رکھے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے تو پھر اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو بدلے۔ جو اس کو بدلے گا، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، جو اس کو بدلتا ہے اس ترتیب کو، اسے اللہ آج کہہ رہا ہے کیا؟ دلّا ضلالا مبینا، ایسی عورتیں کھلی گمراہی میں ہیں۔ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں نمازیں ہمیں بخشوا دیں گی، روزے ہمیں بخشوا دیں گے، یا حج عمرہ ہمیں بخشوا دے گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے بخشوائے گا کیا تجھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، یہ تجھے بخشوائے گی۔ اور اگر تو نے یہ نہیں کی نا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابع داری تو نے نہیں کی، اور قرآن کی تو نے پیروی نہیں کی، اور صراط المستقیم کی تو نے پیروی نہیں کی، اور صالحین کی صحبت تو نے نہیں لی، اور تو سمجھ رہی ہے گھر بیٹھی کہ تیری بخشش ہو جائے گی نا، اللہ آج کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ضلالا مبینہ، تو گمراہی میں پڑی ہے، تیری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے اوپر نہ کئی فتوے لگا دیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ بے شک گھر جا کے دکھا بھی دیں اپنے خاوند کو، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36، یہ بے شک دکھا بھی دینا، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کسی عورت
اور مرد اور عورت کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم بدلے. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں میں تو خامن کی مرضی سے میں تو سب کچھ بدل کے رکھ دوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی عورتیں گمراہی کا شکار ہیں. لیکن ہم عورتیں جو ہے نا پتہ نہیں بس گھر بیٹھے جہالت میں زندگی گزار رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ خامن کی تابع داری کر رہی ہیں. حالانکہ تابع داری ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن کی کرنی چاہیے. جب ہم دیکھیں اللہ کی ترتیب کو، یہی تو میں آپ کو شروع سے سمجھاتی آ رہی، جب ہم اللہ کی ترتیب کو بدلتے ہیں نا تو پھر ہمارے اوپر تنگیاں، سختیاں، پریشانیاں، اور پھر اللہ کہتا ہے تو گمراہی میں ہے، پھر تیرے اوپر پکڑ آتی ہے، غضب، اللہ کا غضب آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا کیوں؟ آگے دیکھیں آیت 37 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ اور اس کا اللہ دیکھیں آیت 37 میں اپنے محبوب کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے. آیت کے بیچ میں اللہ کہتا ہے ان ام اللہ علیہ و انعمت علیہ، جسے اللہ اور اس کا نبی، جسے اللہ نے عطا کیا اسے رسول نے عطا کیا. یعنی جب جو حکم دیکھے انڈائریکٹ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو میرے رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ کہتا ہے جس کو رسول نے دیا اس کو اللہ نے دیا، کیونکہ رسول کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ختم نبوت کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. پھر بھی دیکھیں کچھ لوگ نہیں مانتے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں ایمان والوں کے لیے خاص حکم دے رہا ہے. اور وہ خاص حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے احکامات کو مانو اور اللہ کا بہت ذکر کیا کرو صبح شام. پہلے تو ایمان والے بنو، پہلے تو ایمان والے بنو. دیکھیں یہ جگہ جگہ یہ آیات آ رہی ہیں یا الذین آمنو. دیکھیں مجھے پتا نہیں کسی نے پوچھا کہاں لکھا ہے کہ اللہ کا یہ جو ذکر کی آپ محفلیں کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، آج دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ذکر کی محفلیں جو ہے نا یہ کہیں ہے ہی نہیں، یہ تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اللہ دیکھیں کیا کہتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر کیا ہے 41 یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے؟ مل کے. آمنو مل کے. اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا اکیلے اکیلے، اے ایمان والو مل کر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہوتا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا ہم قرآن کی آیات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا اس لیے وہ ہم سے ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہے گھر میں جو ہم ذکر کی محفلوں کے لیے آپ کو بلاتے ہیں اور ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. تو ہم تو آیات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آج آپ کو دکھا بھی دیا کہ ہم کیوں ذکر کی محافل کرتے ہیں اور کیوں مل کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو. آگے دیکھیں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کہتے ہیں نا یہی سمجھا رہا ہے کیا هو الذی یصلی علیکم. اللہ کہتا ہے اگر تم ایسا کرو گے نا جو پہلے اللہ نے حکم دیا ذکر کی محفلیں کرو، مل کے بیٹھو، مل کے اللہ کو یاد کرو، پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے پھر هو الذی یصلی علیکم. اللہ کہتا ہے وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. دیکھیں جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. اور فرشتے بھی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں صاف لکھا ہوا ہے وَمَلَائِکَتُ. اس محفل میں فرشتے آتے ہیں، اس محفل پر اللہ کی رحمت اور نور کی بارش ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ فرشتے اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں ذکر کی محافل ہم کرتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ بھی لو. پھر اللہ کہتا ہے جب اس محفل میں اللہ کے نور کی اور رحمت کی فرشتوں کی آمد ہوتی ہے تو پھر اور کیا ہوتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اندھیروں سے نکال کے اللہ کہتا ہے میں تمہیں روشنی میں لے آتا ہوں.
جو شیطان نے ہمارے دل کے اوپر حجابات، وسوسات اور خطرات اور ڈالے ہوتے ہیں نا، اندھیرے، گھر بیٹھے ہم پریشان ہوتے ہیں، گھر بیٹھے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب تم محفل میں آتے ہو نا تو وہ اندھیرے، وہ سب وسوسات ختم ہو جاتے ہیں، نور آ جاتا ہے دلوں میں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کہتا ہے جو اس اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی ان کے اوپر بہت مہربان ہوتا ہے، رحیمًا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کہتا ہے میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ آپ سمجھ رہے، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ذکر کی محافل جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ مزید اللہ تعالیٰ دیکھیں 44 آیت میں مزید خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ کہتا ہے یہ جس دن ملیں گے نا آخرت میں، جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو فرشتے انہیں سلام کہیں گے، یلقونہ سلام، اور یہ ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کی کوشش اور جہاد کا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو دنیا میں ذکر کی محافل کرتے تھے، دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے نا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں نے اجرن کریما، بہت اچھا اجر تیار کر رکھا ہے، اور فرشتوں کا اور اللہ کا انہیں سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دائم ذکر والا بنائے، اور اس کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو تزکیہ، نور، طہارت اور خشیت عطا فرمائے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر کہ ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور ان کے لیے اجرن کریمہ ہوگا، اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے۔ آگے دیکھیں آیت 45 سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان اور عظمت بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں یہ آیتیں سب کو سوچنی اور سمجھنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن صرف کہتے ہیں نا کسی ایک بندے کے لیے نہیں، قرآن سب کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، سب اس سے ہدایت لیں، تزکیہ لیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 45 میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھا رہا ہے۔ یا ایہا النبی، اللہ اپنے محبوب کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ یا ایہا النبی۔ آج دیکھیں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جیسے وہابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نہ کہو۔ اب دیکھیں اللہ یہاں کہہ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ نے ایک فرمایا ہے یا ایہا النبی، تو اس سے آپ اندازہ کریں یہ جو وہابی ہے یہ کیا پھیلا رہے ہیں؟ گمراہی کا عقیدہ پھیلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کو یا نہ کہو، جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو ہم نے تو کہنا ہے، پھر ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے وہ چھوڑ دیں جو اللہ کہتا کرو؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھیں، یہ ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزبان خدا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وہابی کہتے ہیں نعت نہیں پڑھنی چاہیے، وہ اپنی محفلوں میں صرف تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ تقریر پہ آ جاتے ہیں، بیان شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نعت پڑھنی نہیں چاہیے، وہابی یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تو خود نعت پڑھ رہا ہے۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرو۔ تو اللہ خود اپنے محبوب کی نعت بیان کر رہا ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نبی ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعین الی اللہ ہیں، آپ سراجن منیرا ہیں، آپ پر فضلاً کبیرا ہے۔ کیا کیا اللہ اپنے محبوب کی شان، صفات اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، میں کہتی ہوں، جن کے گھروں میں ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، ثناء مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اپنے محبوب کا ذکر اور شان اور صفات کا بیان تو اللہ خود کر رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے اللہ عربی میں کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کی زبان عربی ہے اور ہم عجمی ہیں، اس لیے ہم اردو میں کرتے ہیں۔ حضور آ گئے تو اللہ بھی تو عربی میں کہہ رہا ہے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اردو میں اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ عربی میں ہمیں سکھا رہا ہے، تو ہم کچھ بھی بدعت نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم بالکل وہ کر رہے ہیں جو اللہ خود کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ آیات دیکھ کے آپ کے دل کو تسلی ہونی چاہیے، آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں نا، ہم کچھ غلط نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور حشر میں بھی ثنائے مصطفیٰ والا رکھے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حشر کے دن رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس ایک جھنڈا ہوگا، لوائے حمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ثنا اور اطاعت کرتا ہوگا وہ اس جھنڈے کے نیچے آئے گا، رسول اللہ کے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے دن ایک جھنڈا اٹھایا ہوگا، وہ صرف ایک ہستی ہوگی جس کے پاس جھنڈا ہوگا اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، صرف رسول اللہ کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے؟ اس لیے دیکھیں ہم میلاد میں جھنڈے اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت میں اٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈے کہاں لکھا ہوا، جھنڈے اٹھاؤ، کہاں کیوں اٹھاؤ؟ تو یہی تو کہتی ہوں، وہ سارے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو رسول کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ خود بڑھا رہا ہے، اللہ اتنی صفات اور شانیں بیان کر رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تو ازل سے ابد تک کر رہا ہے، ہم تو تھوڑی سی زندگی ہے تو تھوڑا سا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ کر رہا ہے کوئی کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ کچھ کر سکے۔ کہ اللہ تو ہر جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ہر جگہ کہتا ہے کہ نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور پھر اللہ اپنے نبی کی صفات، تو یہ سب ہم میلاد میں یہی چیزیں کرتے ہیں جو اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن کی آیات کے مطابق ہے، کسی کا گڑا ہوا نہیں ہے، نہ کسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ آپ یقین کرو، اتنے لوگ بحث کرتے ہیں، علماء اکرام بھی، جو وہابی اور دیوبندی علماء اکرام، وہ سارے کہتے ہیں یہ آپ غلط کرتے ہیں اتنا ذکر کر کے رسول اللہ، اور ان کو بہت زیادہ بڑھا کے تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ خود اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمائی، فضلاً کبیرا، اللہ کہتا ہے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، دیکھیں آیت 47 میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ان کو بھی خوشخبری سنا دیجئے جو مومنین ہیں، جو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول والے ہیں نا، بِأَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جو رسول اللہ کے پیروکار ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے فضلاً کبیرہ ہے، اللہ کا بہت فضل ان پر بھی ہوگا جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ ایسے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے رسول اللہ کے وسیلے سے ہم پر بھی فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں در مصطفیٰ پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو آپ کیسے دیکھیں وہابی یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ، وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے بشر المومنین، ان مومنین کو بھی خوشخبری سنا دو جو میرے محبوب کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس نبی کے وسیلے سے تم پر بھی اللہ کا فضلاً کبیرہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 48 میں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اب دیکھیں اللہ اشارے دیتا ہے، جو لوگ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے نا، جو رسول اللہ کی ذات میں کجی ڈھونڈتے ہیں کہ وہ تو بشر تھے، وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم بات ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ کون ہیں؟ یا تو یہ منافق، یا تو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ایسے کافر اور ایسے منافق لوگوں کی ولا تطع، ان کا کہا نہ مانو۔ جب یہ تمہیں اس طرح باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں نبی کی ذات پر، تو پھر ان کا کہا بالکل نہ مانو، ان کے پیچھے نہ لگو۔
آج آپ دیکھیں لوگ کتنا وہابیوں کے پیچھے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سے اس نے ہمیں دکھایا ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ، لیکن وہ ایک ہی آیت آپ کو دکھاتے ہیں، وہ دوسری آیتیں نہیں آپ کو دکھاتے جہاں اللہ نبی کی عظمت اور شان اور وسیلے اور اطاعت کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ منافق ہیں، یہ من کے کافر ہیں، ان کے بالکل اللہ کہتا ہے ان کی بات نہ سنو، نہ ان کے پیچھے لگو، اور نہ ان کی تکلیف دینے پر نظر کرنا، یعنی جو مرضی یہ کہیں پرواہ ہی نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، جب یہ تمہیں باتیں کریں گے نا کہ آپ لوگ غلط کھا رہے ہیں، میلاد کر کے غلط کھا رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کی باتوں کی بالکل توجہ نہ دینا، ان کی ایذا کا بالکل خیال نہ، تمہارے دل کو تکلیف ہوگی نا تمہارے نبی کے بارے میں جب یہ باتیں کریں گے، ظاہر ہے ہر مومن کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب ایسا یہ کریں تو اللہ کہتا ہے ان کی تکلیف کی بالکل پرواہ نہ کرنا اور نہ خیال کرنا۔ دیکھیں ہم نے قرآن کو سمجھے، اللہ کیا کیا باتیں میں سمجھا رہا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی کی سلطان۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ ہے راضی کرنا جس سے ہوگا رحمان۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت 49 سے لے کر 53 تک اللہ تعالیٰ نکاح کے احکامات بیان کرتا ہے، اور پھر 52 میں اللہ نبی کے وسیلے کو بیان کرتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بیان کر رہا ہے، نبی کی شان بیان کر رہا ہے، اور پھر آگے اگر ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ 53 میں اللہ تعالیٰ نبی کے گھر میں داخلے کے آداب بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں جو کچھ بھی صورت میں آپ نوٹ کر کے دیکھیں، نبی کا ادب، نبی کی صفات، نبی کی شان، نبی کے گھر میں داخلے کے آداب، نبی کی ازواج کے مقامات، آپ سمجھ رہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بیسیکلی ہمیں سکھا رہا ہے، اور یہ آداب ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو اللہ نے بتایا ہے آیت 53 سے 55 تک کہ رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ اللہ کے حکم پر ضرورت کے تحت فرمائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہے حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آیت 56 میں 55 میں اللہ پردے کے احکام ہمیں بتاتا ہے کہ جب باہر نکلو تو اپنا آپ ڈھانپ کے چھپا کے باہر نکلو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارے محرم ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، لیکن جو تمہارے محرم نہیں ہے ان کے ساتھ آپ کو سر سے پاؤں تک پردے میں رہنا چاہیے۔ جب آپ باہر جاؤ آپ کا چہرہ بھی کہتے ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے، اگر میک اپ ہوگا تو پھر نہ محرم کی نظر پڑے گی، نہ ایسا لباس پہنو جس سے تمہاری زیبائش ظاہر ہو، نہ چہرے کی زیبائش ظاہر ہو، نہ تمہارے زیور کی زیبائش ظاہر ہو، حتیٰ کہ پیچھے گزرا ہے یہ سارا حکم۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارو جب تم چلو، تاکہ جو تم نے زیور پہنا ہوا ہے اس کی آواز بھی نہ آئے۔ دیکھیں عورتوں کے لیے اتنا حکم ہے، یہ کیوں ہے یہ سارا حکم؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا بے حیائی اور فحاشی پھیلے، تو اس کو جڑ سے روکو، جڑ سے ہی روکو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج آپ دیکھ لو جتنے بھی یہ دنیا میں بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، جب ہم اللہ کی حدود اور قیود، اصول و ضوابط اور شرائط کا خیال نہیں کرتے نا تو پھر گناہ بھی پھیلتا ہے، برائی بھی پھیلتی ہے اور بے حیائی بھی پھیلتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے ہی اس سے بچو۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بیماری سے پہلے ہی اللہ کہتا ہے بچو تاکہ بیماری پیدا ہی نہ ہو۔ ہم تو بیماری پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس کا علاج ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے بیماری کا علاج ڈھونڈنے سے بہتر ہے بیماری کے آثار ہی پیدا نہ ہونے دو۔ اتنا اللہ کو ہمارا خیال ہے، یہ اللہ کو ہمارا خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام بڑا سخت ہے، جی اسلام کے قوانین میں بڑی پابندیاں ہیں عورتوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ نے ہماری عزت اور عصمت اور حرمت اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول و ضوابط پہلے ہی اللہ نے کہتے ہیں نا متعین کر کے رکھ دی ہے، تاکہ
نہ فحاشی پھیلے، نہ بیماری پیدا ہو، نہ آپ علاج کرنے کی طرف دوڑیں، پہلے ہی اللہ کہتا ہے حدود قیود میں رہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کھانا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا پاک کھانا کھاؤ، اسی طرح اللہ کہتا ہے زندگی بھی پاک طیب حیات گزارو، طہارت میں رہو، عصمت میں رہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے ہم فحاشی اور بے حیائی سے بچیں گے۔ اسی طرح جب ہم پاک کھانا کھائیں گے، طیب کھانا کھائیں گے، حلال کھانا کھائیں گے، تو ہمارا جسم بیماری سے بچے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہماری بہتری ہوتی ہے، جو بھی اللہ نے ہمارے لیے حدود قیود اور اصول و ضوابط طے کیے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر آپ سے کہے کہ یہ پاک اور صاف کھانا کھانا، حلال کھانا بڑا مشکل ہے جی، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے اس سے آپ کا جسم صحت مند رہے گا، بیماریوں سے بچے رہو گے، کوئی جسم میں کوئی درد مرض نہیں ہوگا اگر آپ پاک اور طیب چیزیں کھاؤ گے، حدود میں رہ کے کھاؤ گے۔ تو اسی طرح دیکھیں جسم کا بھی اور ذہن کا بھی اور روح کا بھی ہر طرح کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علاج بتا دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ دیکھیں اعلان فرما رہا ہے، کیا اعلان؟ 56 آیت میں، ان اللہ کہتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے، بے شک اللہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے، وہی جو اللہ کر رہا ہے، وہی اللہ چاہتا ہے، وہی اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کر رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ، پڑھ لیں آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں آپ بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا پسندیدہ کام یہ ہے جو اللہ خود کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، مالک الملک ہے، ذو الفضل العظیم والا ہے، لیکن اللہ نے اپنی پسند بتائی، مجھے کیا پسند۔ دیکھیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے وہ آپ خوشی سے کر رہے ہوتے ہو، اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہو، اپنی چاہت سے کر رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ کیا، کہ میں اکیلا بھی نہیں، دیکھیں فرشتوں کے ساتھ، حالانکہ ذات اللہ کی اکیلی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ گہرے نکتے ہیں۔ ویسے اللہ کی ذات واحد ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پر اللہ کہتا ہے جب میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنا ہے تو سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ اللہ فرشتوں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم ذکر کی محفل میں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہاں گوشہ درود دیکھیں، ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ الاسلام طاہر القادری، وہ جو گوشہ درود کا انہوں نے حکم فرمایا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ جیسے اللہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا، فرشتوں کے ساتھ مل کر درود بھیجتا ہے، اسی طرح ہم بھی بیٹھ کر سارے مومنین مسلمین متقین بیٹھ کر مل کر درود پاک بھیجیں، اور یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب ہم اللہ کا پسندیدہ عمل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے گا۔ مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ دیکھیں درود کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت میرے محبوب کی بارگاہ سے جڑے رہو، نور لیتے رہو، نور لیتے رہو، درود بھیجتے رہو، طہور لیتے رہو۔ جتنا ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں درود، ہدیہ درود پیش کریں گے، اتنا ہی ہمیں ان کی بارگاہ سے نور اور طہور ملے گا، اور سرور ملے گا، نگاہ مصطفیٰ سے سرور ملے گا، اور ہمارے سینے ایمان سے معمور ہوں گے جتنا درود کا ہدیہ ہم پیش کریں گے، اور ساتھ تسلیمہ بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلام بھی ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں سلام بھی پیش کیا کرو، ہدیہ سلام بھی، درود کے ساتھ سلام بھی، اور سلام بھی ایسا کہ ادب والا، اطاعت والا اور عاجزی والا۔ اللہ ہمیں اس آیت کی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ ہدیہ دن رات بھیجنے والے ہو جائیں۔
اور دیکھیں حدیث پاک میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں کائنات میں پڑھتا ہے، وہ درود اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ ہم سب کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو صرف درود لیتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہر کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی نے کوئی ڈیلیوری لینی ہوتی ہے اور وہ جا کے اس کو پھر ڈیلیور کرتا ہے، کوئی پارسل لے کے اس کو جا کے ڈیلیور کرتا ہے، خاص ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، خاص منصب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جن کا صرف یہ کام ہے کہ وہ صرف درود، وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں، درود لیتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں اور جا کے ڈیلیور بارگاہ مصطفیٰ میں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں جب درود پاک پیش ہوتا ہے تو وہ ساتھ اس بندے کا چہرہ اور اس کا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے مکان اور اس کا پتہ ایڈریس سب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کے لیے یہ پارسل، یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب وہ وصول کرتے ہیں تو آپ دعا بھی فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ہدیہ درود بھیجا ہے پھر اس کو رسول اللہ دعا اور نور کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہمارے دل رسول اللہ کی محبت میں کہتے ہیں نا، ہمارے دل پھر ان کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ کی دعا اور نور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک محبت سے ہدیہ پیش کریں گے، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ اور رحمت ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور جب رسول اللہ ہمارے دلوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جسے جو بھی ملتا ہے تزکیہ، طہارت، حشیت در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ آج بھی بٹ رہا ہے یہ نور، کیونکہ آج جو ہمارا رابطہ ہے وہ درود کے وسیلے سے ہے۔ یہ بات نوٹ کریں گہری۔ اس وقت دیکھیں صحابہ کرام ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحبت میں جا کے تو وہ جب بیٹھ جاتے تھے اور رسول اللہ کا دیدار، نوری دیدار کرتے تھے۔ آج ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہے نا، وہ درود ہے، درود کے وسیلے سے ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنا ہم رسول اللہ سے رابطہ کریں گے، جتنا درود بھیجیں گے، اتنا ہی رسول اللہ ہمارے لیے نور بھیجیں گے، تزکیہ بھیجیں گے، طہارت بھیجیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کے دور کا رابطہ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں درود وہ تحفہ ہے جو اللہ خود ہر وقت اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے۔ ہم نے تو درود کی کہتے ہیں نا عظمت اور حقیقت سمجھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک شخص نے آ کے عرض کیا، آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنا درود پڑھوں؟ دن کا ایک حصہ؟ آپ نے کہا اور۔ اس نے کہا 2 حصے؟ آپ نے فرمایا اور۔ اس نے کہا 3 حصے؟ آپ نے فرمایا اور کر لو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر سارا دن ہی درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، سارا دن ہی درود پڑھو گے تو اللہ تمہارے سارے کام کر دے گا، دنیا اور آخرت کے سارے تمہارے کام اللہ کرے گا۔ دیکھیں آپ ذرا، میں کہتے ہیں اگر آپ کو یہ شعور آ جائے نا تو آپ سارے کام چھوڑ کے، سارے اپنے لیے جو آپ کرتے ہیں نا ادھر ادھر کے وظیفے یا وہ چھوڑ کے آپ درود ہی پڑھتے رہو، کیونکہ اس کا پھر اللہ ضامن ہو جاتا ہے، حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے ذکر میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کے مدد میں لگ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ آیت 57 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے یا رسول کی عظمت کو نہیں مانتے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کسی کی جرت ہے کہ اللہ کو اذیت دے؟ لیکن اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب کو اذیت دی نا، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، اللہ کہتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کو اذیت دی تو وہ اللہ کو اذیت دینا۔ جیسے پیچھے اللہ نے کہا نا میرے رسول کی اطاعت کرو گے، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے محبوب کو، رسول کو اذیت دو گے
تو وہ اللہ کو اذیت دینا. یعنی اتنا جوڑ دیکھے اللہ اور اس کے محبوب کا جوڑ دیکھے کیسا ہے, محبت دیکھے کیسی ہے. اللہ کہتا ہے میں جدا نہیں ہوں اپنے محبوب سے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام لو جی, اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے ہر جگہ, اطاعت میں, محبت میں, چاہت میں, اذیت میں, تکلیف میں, ہر جگہ اللہ نے ساتھ ساتھ رکھا ہوا. تو دیکھیں اللہ کہتا ہے جو لوگ اس طرح کی جرات کرتے ہیں, اللہ کو رسول کو اذیت دیتے ہیں, تو وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں, تو ان کو ہوگا کیا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان پر اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں لعنت. ایسے لوگ کہاں گئی نمازیں بتائیں ایسے لوگوں کی, ایسے لوگوں کی نمازیں, ایسے لوگوں کے حج عمرے اللہ نے ان کے منہ پہ مارنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, جو رسول اللہ کی عظمت اور شان میں گستاخی کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہو؟ کسی بھی طرح دیکھیں رسول اللہ کو اذیت دینے کی کسی بھی طرح, الفاظ سے, آواز سے, قول سے, فعل سے, کسی بھی طرح اگر آپ اذیت دو گے نا تو اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں تم پر لعنت ہے اللہ کی. دیکھیں جب لعنت کی بات آئی ہے نا, اللہ نے یہ نہیں کہا میرے رسول کی بھی لعنت, نہیں, اللہ نے اپنی لعنت, جیسے شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا تیرے پہ اللہ کی لعنت ہے. ذرا نقطہ نوٹ کریں کدھر بات مل رہی ہے جا کے. ایک اللہ نے شیطان پہ لعنت کی تھی, ایک اللہ یہاں کہہ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک ان پر لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, بے ادبی سے, گستاخی سے, نافرمانی سے. وعد لہم عذابا مہینا, اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں نے رسوا کرنے والا عذاب, ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. دیکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم جو اہل سنت والے ہیں نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو وہابی ہے, جو گستاخ رسول ہیں, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو, ان کی نمازیں ہی نہیں قبول. اللہ لانتے بھیج رہا تو نمازیں کیسے قبول ہونی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہر جگہ جا کے نماز پڑھ لو, ہر ایک کے پیچھے پڑھ لو, آپ نے تو اپنی نماز پڑھنی ہے نا. اللہ کہتا ہے تو اپنی نہیں, اس کے پیچھے لعنت لگی ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کے پیچھے میں نے لعنت لگائی ہوئی ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں جو میں نے آپ کو بتایا, جس کے پیچھے اللہ نے لعنت لگائی ہوئی ہے آپ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے. یہ ذرا نقطہ تو نوٹ کریں. یہ جو ہمارے علماء کرام ہے نا, انہوں نے آیات سے دیکھے عقیدہ لیا ہوتا ہے, ہمارا من گڑت عقیدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہو نعت نہ پڑھو, جب آپ کہتے ہو سلام نہ پڑھو, جب آپ کہتے ہو رسول عام بشر ہے, جو کہتے ہیں یہ عام بشر کس نے کہا تھا سب سے پہلے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں. یہ اس نے یہ روایت یہ چھیڑ ڈالی تھی شیطان نے. تو آج وہابی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں جو شیطان نے کام شروع کیا تھا نا. یہ نقطہ نوٹ کریں, آپ کو گہرا میں بتا رہی ہوں. تو وہ بھی اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو عام بشر ہے, نبی تو وہ تو ہماری تمہاری طرح ہے. یہ تو شیطان نے یہ شر شروع کیا تھا بشر کا, جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. آج اور پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, 21 پاروں میں ہم نے پڑھا ہے, جتنی بھی قومیں رسولوں کو جھٹلاتی تھی اسی وجہ سے جھٹلاتی تھی, نافرمانی کرتی تھی, کہتی تھی ہم تمہاری کیوں مانیں, تم بھی تو عام بشر ہو ہماری طرح, ہم کیوں تمہاری مانیں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نافرمانی کرنا, یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں جو میں آپ کو اب بتانے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا, کسی بھی طرح سنت پہ نہ چلنا, سنت مصطفیٰ پر نہ چلنا, شریعت مصطفیٰ میں حدود میں زندگی نہ گزارنا. آپ کو گہرا نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں زندگی نہ گزارنا. جو رسول اللہ نے شرعی احکام ہمارے لیے بتائے ہیں عورتوں کو کہ اوپر اپنی چادریں لے کر باہر جاؤ, اپنا آپ ڈھانپ کے جاؤ, اپنی آرائش اور زیبائش نہ دکھاؤ, یہ شرعی احکام ہے ہمارے لیے. یہ رسول اللہ کے سمجھائے ہوئے شرعی احکام ہے. اگر ہم رسول اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اپنی مرضی کے کپڑے, اچھے اچھے کپڑے, فیشنی کپڑے, اسٹائلش کپڑے پہن کے باہر جائیں گے نا, اور شریعت کی حدود میں نہیں رہیں گے, تو یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے کہ ہم شرعی لباس نہ پہنے اور اپنی مرضی کے قیمتی لباس پہن کے گھروں سے باہر نکلیں, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے
کہ میں تو بڑے سٹائلش کپڑے پہنتی ہوں، بڑے مہنگے کپڑے پہنتی ہوں، بڑے سٹینڈرڈ کے کپڑے پہنتی ہوں. یہ تبرج میں آتا ہے، دکھاوا کرنا اور اپنے زیب و زینت اور اپنی زیبائش کو دکھانا. یہ تبرج الجاہلیہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ اسلام سے پہلے عورتیں اس طرح سج بن کے منڈیوں میں جاتی تھی تو پھر ان کی قیمتیں لگتی تھی. یہ اس وقت کا رواج. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہم اس رواج کے پیچھے چلیں گے جو اسلام سے پہلے ہوتا تھا تو آپ سوچو رسول اللہ کو اذیت ہوگی کہ نہیں؟ کہ میں نے جو انہیں اسلام کے بعد قرآن اور صراط المستقیم اور شریعت کی حدود قیود بتائی ہے، یہ عورتیں اس پر کیوں نہیں چل رہی؟ تو رسول اللہ کو تکلیف تو ہوئی نا پھر، اگر ہم نے شریعت کو چھوڑ کے اپنی مرضی اور رواج اور فیشن کے کپڑے پہنے. یہ بات بھی اس میں آتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے میں بہت سی باتیں آتی ہیں. رسول کی نافرمانی، رسول کی بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. یعنی اگر ہم سنت اور شریعت پر نہیں چلیں گے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی نہیں کریں گے نا، یہ بات بھی گستاخی رسول میں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ بات. پیچھے جو آیت دیکھیں گزری ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے نا، ایسے لباس پہنو، ایسے چلو، شریعت کی حدود میں رہو، اطاعت رسول میں رہو. اگر ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے نا، اگر ہم شریعت مصطفیٰ میں نہیں رہیں گے نا، تو یہ بات بھی رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں. اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی اگر ہم پیروی نہیں کر رہے نا اور اپنے خاوند کی پیروی کر رہے ہیں جیسا بھی وہ ہے، یہ بات بھی رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے. کیونکہ اسوہ حسنہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ موجود ہے اور آپ پھر کسی غافل، جاہل، منافق، ظالم کے پیچھے چلو گے نا تو یہ بات بھی رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ساری زندگی جہاد کر کے دکھایا، صراط المستقیم پر چل کے دکھایا. اگر ہم صراط المستقیم پر نہیں چلیں گے نا، جہاد نہیں کریں گے نا، تو یہ بھی رسول اللہ کو بات اذیت دیتی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے کام ہم بھی ایسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. نافرمانی، رسول اللہ کی بے ادبی، رسول اللہ کی گستاخی اور رسول اللہ سے بے رخی منہ پھیر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رغبتی، پرواہ نہیں کہ شریعت کی پیروی کریں. یہ باتیں بھی رسول اللہ کو اذیت دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کیا، میں تو کچھ نہیں کر رہی، گھر بیٹھی ہوئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی باتیں تو اذیت دے رہی ہیں. ہماری قرآن سے بے رغبتی، صراط المستقیم سے ہماری بے پرواہی، قرآن سے ہماری نہ کہتے ہیں نا نہیں کوئی آگاہی، اور دل ہمارے میں کوئی اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، بے حسی. یہ باتیں بھی رسول اللہ کو اذیت دے رہی ہیں. اگر ہم نے اللہ کو نہیں کیا راضی، رسول کی نہیں کی پیروی، اور قرآن کی ہم نے نہیں مانی، یہ باتیں بھی رسول اللہ کو اذیت دے رہی. آپ کو پتہ لگ رہا ہے ہم بھی رسول اللہ کو کس طرح اذیت دے رہے ہیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سنت اور شریعت اور طریقہ مصطفیٰ جس طرح رسول اللہ نے کام کیے ہیں ہم وہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یہ بات بھی رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے. آپ ذرا سوچو، میں کہتی ہوں اپنا ذرا جائزہ لو گھر جا کے، میرے کون سے عمل سے جو سنت اور شریعت کے خلاف ہے نا، اس ہر کام سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے. آپ نے کبھی سوچی یہ بات؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں طریقہ اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے کو چھوڑ کے ہم فیشن، رواجوں پہ اور رسموں پہ چلتے ہیں اور خاندان اور اولادوں کے پیچھے لگتے ہیں نا، جب یہ بات بھی رسول اللہ کو بہت اذیت دیتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کہتا ہے جو میرے رسول کو اذیت دے گا نا دنیا میں سن لے وہ،
دنیا میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے تیرے اعمال، تیری نمازیں، تیرے حج عمرے تیرے کسی کام نہیں آ رہے۔ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اللہ کہتا ہے میں اسے کیا دوں گا؟ لعنہ، لعنت تیرے پیچھے میں لگا دوں گا، دنیا میں بھی والآخرہ۔ دیکھیں اللہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کو اذیت دی، تیری جرت اتنی ہے؟ وہ جسے میں نے اسوہ حسنہ کہا ہے، وہ جس کے بارے میں نے کہا ہے فضلاً کبیرہ، وہ جس پر میں ہر وقت درود بھیجتا ہوں، جس کو میں راضی کر رہا ہوں، اس کو تم نے اذیت دی۔ تو اللہ کہتا ہے پھر دیکھ تو میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں، لعنہ ہو، نہ صرف دنیا میں والآخرہ، تیرے پیچھے میں ایسی لعنت لگاؤں گا جو شیطان کے پیچھے لگی ہوئی۔ نہ صرف یہ، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، میرے پاس آ رہا، اللہ کہتا تیرے لیے میں نے بہت ہی رسوائی والا، ذلت والا عذاب وہاں بھی تیار کیا۔ یہاں تو لعنت تیرے پیچھے، وہاں عذاب تیرے پیچھے۔ آپ سوچ سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ان کی شان اور مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ صحابہ کی طرح ہو جاتے، جان جاتی ہے جائے، میری سب کچھ، میری محبتیں، میری چاہتے، میرے تعلقات جاتے ہیں جائے، اطاعت رسول نہ جائے، محبت رسول نہ جائے، پیروی رسول نہ جائے، کیونکہ پیروی رسول ہی تو ایمان ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس نمازیں بھی ہیں، قرآن کا پڑھنا بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے، ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیروی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، خوشی مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، یہی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر اللہ کہتا ہے تیرے اعمال کا اجر تو میں نے کیا دینا تھا، میں تو لعنت تیرے پیچھے لگا دی۔ یہ آپ سوچ لیں۔ اب آپ اس سے زیادہ میں کہتی ہوں ہوش اڑانے والی آیت نہیں مجھے نظر آئی قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے پیچھے لعنت۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایسے تو نہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھر بار لٹا دیتے، جانیں قربان کر دیتے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اپنے قول سے، فعل سے، زبان سے، عمل سے اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پتا تھا اگر رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ کے غضب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی بات ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں ہم مسلمان نہیں ہیں ابھی۔ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہ عظمت مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ صفات مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ شان مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ اطاعت مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ ادب مصطفیٰ کا، نہ پیروی مصطفیٰ کا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ، اللہ تو کہتا ہے جو بھی عمل کرو پیروی مصطفیٰ میں کرو۔ ہم تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہ کرنا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تیری مرضی کے مجھے عمل چاہیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جو بھی کام کرنا مرضی مصطفیٰ میں، پیروی مصطفیٰ میں کرنا۔ آپ مجھے بتاؤ ہمیں یہ شعور ہے؟ ہم تو کہتے ہیں میں ہاون کو پوچھ لوں، پہلے میں ہاون کی کہندا، میں بچوں کو پوچھ لوں، میں بچے کی کہندا، جو بچے کہیں گے، جو ہاون کہے گا، میں نے وہ کرنا۔ ہمیں تو نہیں پتا پیروی مصطفیٰ، خوشی مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پہ اس میں کام کرو۔ یہی تو بات ہے، یہی تو ظلم ہے جو ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہی تو پیچھے دیکھے آیتیں گزری ہیں، سب سے پہلا حق ہم پر اللہ کا ہے، پھر اس کے رسول کا ہے، پھر قرآن کا ہے، پھر صراط المستقیم پر ہے، پھر صالحین کا ہے، پھر خاوند کا ہے۔ ہم خاوند کو سب سے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہی تو ظلم ہے، یہی تو شرک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ بھی تو سزا دیتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے
پیچھے لعنت لگا دوں گا دنیا اور آخرت میں اگر تو نے میرے محبوب کو ناراض کیا، بے ادبی کی یا اس کو اذیت دی، جو ہم دن رات دے رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتی ہوں اگر آپ کو اس آیت کی سمجھ آ جائے نا، کبھی آپ دن رات آپ رو دھاڑے مار مار کہ میں کس ثواب کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اگر میں نے رسول کی نافرمانی کی ہوئی ہے، زندگی میں نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی تانا سانی من موجی میں گزاری ہے نا، تو کسی عمل کا نہ کوئی صلہ ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ قبولیت۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑی ہوش اڑانے والی اور ہوش میں آنے والی آیتیں ہیں۔ ہم تو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن ختم کر لیا، بغیر کسی ہوش کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ تڑپتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ قرآن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، نہ نبی کے در کے منگتے بنتے ہیں۔ تو یہی سے تو میں نے سیکھا، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ فقیری در مصطفیٰ، اسیری زلف مصطفیٰ والے بن جاؤ، فقیری در مصطفیٰ والے بن جاؤ، حضوری بارگاہ مصطفیٰ والے بن جاؤ۔ جسے یہ دولتیں مل جاتی ہیں وہ دو جہاں کا امیر ہو جاتا ہے، جسے فقیری در مصطفیٰ مل جائے اسے ساری کائنات کی دولتیں مل جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ ساری ہماری، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے، یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے ان آیتوں سے۔ اللہ کرے ان آیتوں سے ہم تزکیہ، تقویٰ اور تربیت لینے والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ورنہ سنا کے جائیں گے تو الٹا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا نازل، کہ سنا بھی تھا اس کے باوجود تو جا کے میرے محبوب کی نافرمانی کر رہی تھی، پھر بھی تو اپنی مرضی کر رہی تھی، تیری اتنی جرت، اور اللہ غضبناک ہوگا، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 60 میں، کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا بے ادبی کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے اپنے دلوں میں مرض ہوتا ہے منافقت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہے منافق لوگ، اللہ کہتا ہے ان کو تم اگر تمہارا ان سے سامنا ہو نا، اللہ کہتا ہے جنگ میں تو انہیں مارو، انہیں قتل کرو۔ یہاں پر دیکھیں قتل کا حکم ہے، جو میرے رسول کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اللہ کہتا ہے یہ جنگ میں تیرے آمنے سامنے آ جائے نا، تو اللہ کہتا ہے ان ملعونین کو، ان لعنتیوں کو اللہ کہتا ہے قتل کر دو۔ اتنی اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اس آیت کو دیکھیں، جو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ویسٹرن اس سوسائٹی میں ایسے ہیں جو یہ آیت پکڑ کے کہتے ہیں لو جی مسلمانوں کو تو، مسلمان جو ہے نا وہ ٹیرورسٹ ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے انہیں پکڑو اور مار دو۔ لیکن اس آیت کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، اللہ کس تناظر میں بات کر رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں اللہ بات کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، انہیں پکڑو اور مار دو۔ وہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا گستاخی اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اتنا ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے انہیں مار دو، یہ لعنتی ہیں۔ یہ دیکھیں آیت میں لکھا ملعونین، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے اور گستاخی سے اور نافرمانی سے۔ میں کہتی ہوں کاش ہم مسلمان یہ بات سمجھنے والے ہو جائیں۔ دیکھیں یہاں سے میں نے سیکھا تھا، من کو در مصطفیٰ سے ملا دو۔ آپ سمجھ آیتوں سے میں نے سیکھا ہے، من کو در مصطفیٰ سے ملا دو، مصطفیٰ کے در کے منگتے بن جاؤ، یہ آیتوں سے میں نے سیکھا ہے۔ تو ایک عورت مجھے کہتی ہے آپ تو خود ہی باتیں بنا لیتی، میں کہا میں خود نہیں بنائی، یہ آیتوں سے میں نے سیکھا ہے، در مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن لوگ تو آیتیں پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں، کچھ لیتے ہی نہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کچھ تزکیہ، نہ طہارت، نہ حاصل، نہ حصول۔
آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 64 آیت میں کیا کہہ رہا ہے، یہ جو کافر ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جو منافق اور کافر ہے نا، یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے ساتھ ساتھ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے، سارے بائیں ہاتھ والے ہیں، کافر، منافق، ظالم، بے ادب مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ، نافرمانی کرنے والے، یہ سارے اکٹھے بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ کہتا ہے میں ان کو ڈالوں گا۔ جس طرح یہ دنیا میں نبی کی نافرمانی کی آگ بھڑکاتے تھے نا، اللہ کہتا ہے میں بھی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ کہتا ہے میری ان پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ دیکھیں یہ دوسری بار آیا ہے لعنت کا لفظ، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر۔ دیکھیں ایک جگہ میں کہہ رہی تھی کہ اس ملک میں دیکھیں جو لوگ ہیں یہ کسی کتاب کو فالو نہیں کرتے، یہ جو عیسائی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کی کتاب ہے کون سی، انجیل انہوں نے 500 بار اس کو بدلا ہوا ہے، اس کی تو کوئی کہتے ہیں نا اوریجنل رہی نہیں، کتاب کی اوریجنل حالت رہی نہیں، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو گورے ہیں، ویسٹرن پیپل ہیں، یہ اپنی کتاب اور نبی کو فالو نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ اپنی من موجی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے قرآن پاک میں یہ ضالین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں، اللہ ان لوگوں کو قرآن میں کہتا ہے یہ ضالین ہے، یہ غافلین ہے، یہ جاہلین ہے، یعنی یہ کافرین ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو کافروں پر اللہ کہتا ہے لعن الکافرین۔ اب آپ سوچو یہاں سے وہ لوگ جو گوروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گوروں کی طرح گھر میں لباس پہنتے ہیں یا بولتے ہیں یا اس طرح کا سٹائل اپناتے ہیں جس طرح انہوں نے کہتے ہیں نا وہ بے پردگی سے پھرتے ہیں گورے، کوئی ان کی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی حدود قیود نہیں ہے، تو لوگ ان کی کاپی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں جی، ہم ویسٹرن سٹائلش کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے لعن الکافرین۔ تو کس کی کاپی آپ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، ذرا کس کے پیچھے لگ رہے ہیں آپ؟ کافروں کے جن پر اللہ لعنت بھیج رہا۔ کاش ہمیں شعور ہو تو ہم کبھی بھی وہ حرکتیں، وہ عادتیں نہ اپنائیں جو کافروں کی ہیں، کیونکہ اللہ ان پر لعنت بھیج رہا۔ آگے دیکھیں آیت 66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہیں اس دن پتہ چلے گا، حشر کے دن، جب ان کے منہ، اللہ کہتا ہے میں آگ سے جلاؤں گا نا ان کے چہروں کو، آگ سے جب ان کے چہروں کو آگ جلا رہی ہوگی تب انہیں پتہ چلے گا، تب یہ کہیں گے۔ دیکھیں کب جا کے اللہ کہتا ہے یہ کہیں گے۔ آیت 66 میں اللہ کہہ رہا ہے انہیں کب ہوش آئے گا ایسے لوگوں کو، جب آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، جب ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے آگ کے جلانے کی وجہ سے، تب یہ کہیں گے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے تب یہ لوگ پتہ کیا کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، اپنے اوپر افسوس کریں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا رسول، ہائے۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ حسرت ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا غم پچھتاوا ہوگا ایسے لوگوں کا جو آج دوسروں کے پیچھے لگ کے زندگی گزارتے ہیں نا۔ دیکھیں ہم یہ عورتوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں نا خاندان کے پیچھے چلتی ہیں اندھا دھند، جو اولاد کہے اولاد کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہیں، اولاد سیاہ کرے سفید کرے، اولاد جو کہے عورتیں کہتی ہیں ہم تو وہی کرتے ہیں، خاوند جو کہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ خاوند کو چاہے پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، خاوند کو اگر پتہ ہی نہیں اور آپ ایسے خاوند کے پیچھے چل رہے ہیں تو قیامت کے دن پتہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم افسوس کرو گے، اپنے اوپر رو گے، اطعنا اللہ واطعنا رسول، ہائے کاش میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، میں نے اندھا دھند اپنے خاوند کی اور میں نے بلائنڈلی جسے کہتے ہیں نا اپنی اولاد کے پیچھے نہ میں چلا ہوتا، کاش میں نے اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ دیکھیں یہ ساتھ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اس دن ہوش میں آئیں گے جب آگ میں جلیں گے تو پتہ چلے گا کس کے پیچھے چل کے آئے ہو، کس کو راضی کر کے آئے ہو، کس کی فرما برداری کر رہے تھے۔ اگر وہ اللہ اور اس کا رسول نہیں تھا نا تو پھر تم رو گے، پچھتاؤ گے، تڑپو گے، لیکن تب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ لوگ پتہ کیا کہیں گے 67،
یہ کہیں گے جب آگ میں جل رہے ہوں گے ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو ہمارے گھر میں سردار بنا ہوا تھا نا، چودھری صاحب ہمارا، یہ دیکھیں اس آیت میں لکھا ہو، ایسے لوگ کہیں گے انا اتونا ساداتنا وکبارانا، ہم تو اپنے بڑوں سرداروں کے پیچھے چلتے تھے دنیا میں، ہم قرآن کی آیتوں کے پیچھے اور رسول کے پیچھے اور صراط المستقیم کے پیچھے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اب بتا رہا ہے، تب یہ لوگ کہیں گے ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے تھے، فَأَضَلُّونَا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تب کہیں گے ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا، یا اللہ ان کو پہلے پکڑ۔ دیکھیں وہاں جا کے نا وہ کہتے ہیں نا سیاسی وفاداریاں بدل جانی ہیں۔ یہاں جو عورتیں اندھا دھند اپنے خاوند کی تابع داری کرتی ہیں نا، جو بھی ہے میرا خاوند ہے، جو بھی ہے میرے بچے ہیں، جو کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے، یہاں تو انے واہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں کہیں گے یا اللہ انہاں نوں پہلے پھاڑ، انہاں نے ساڈا ستیاناش کیتا، ربنا، وہاں کہیں گے اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اللہ تو لعنت کر رہا تھا، عام لعنت، وہ اللہ کو کہیں گے بلکہ لعنن کبیرہ، یا اللہ ان پہ بڑی لعنت بھیج، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارے بڑوں نے، سرداروں نے، جو ہمارے گھر میں بڑے بنے ہوئے تھے اور سردار بنے ہوئے تھے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو کمزور تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے یا ان کی پیروی کر رہے تھے، یا اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے اور بڑی لعنت کر۔ دیکھیں کیا حال ہونے والا، وہاں جا کے ہوش آئے گا کہ ان پہ بڑی لعنت کر، جن کی آج بڑی اطاعت ہم بڑی پیروی کر رہے ہیں نا، کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، آج انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے یہاں تک لے کے آئے، انہوں نے ہمیں کبھی کہا ہی نہیں تھا قرآن کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو، صراط المستقیم کے پیچھے چلو، انہوں نے ہمیں بلایا اور گمراہ کیا ہوا تھا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 69 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ذکر کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تھی نا، سوال و جواب، بحث مباحثہ کرتے تھے، اللہ کہتا ہے تم نہ اس طرح کرتے، وہ قوم تباہ ہو گئی تھی جس نے اپنے نبی کے ساتھ بحث مباحثہ اور نافرمانی کی تھی۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے، آیت 70 میں ایک کلیئر کٹ جسے کہتے ہیں نا نصیحت اللہ دے رہا ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تو ایمان والے بنو، اور اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کتنی واضح نصیحت دیکھیں دے رہا ہے، جب حق کے رستے پر چل رہے ہو نا، ایمان والے بن رہے ہو اور حق کے رستے پر چل رہے ہو، نہ لوگوں سے ڈرو، نہ رشتہ داروں سے ڈرو، نہ خاوند سے ڈرو، نہ خاندان سے ڈرو، اگر تم ایمان والے بن رہے ہو نا پھر صرف اللہ سے ڈرو، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلو، جو اللہ نے حدود قیود بتائی ہیں اس میں رہو، صرف اللہ سے ڈرو۔ یہ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا ہے آمن، پہلے تو ایمان والا بن، پھر نتقوا اللہ، جو بھی کام کر اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حدود میں کر، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو بھی بات کر سیدھی بات کیا کر۔ بتائیں ذرا ہم کرتے ہیں یہ طریقہ اللہ کا، ترتیب اللہ کی ترتیب کو فالو کرتے ہیں؟ نہ، مسلمان ہیں تو اندھا دھند کہتے ہیں نا خاوند کے پیچھے لگی ہوتی ہیں عورتیں، خاوند چاہے جاہل ہے غافل ہے، کہیں گی نہیں خاوند راضی تو اللہ راضی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایمان والے بنو اور اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کی حدود اور اطاعت میں زندگی گزارو صراط المستقیم پر، اور بات جب کرو نا تو چکر والی بات نہ کیا کرو، لمبی کھانچ کے جلیبی کی طرح گول مول اور ترو کے، اس طرح نہیں، سیدھی بات، دو ٹوک، ٹو دی پوائنٹ۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں باتیں گول مول کریں، پتہ لگا کیا کہہ رہے ہیں، آدھا گھنٹے سنتے رہو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیچ میں پوائنٹ کیا تھا۔ جو لمبی سٹوری شروع کریں گے تو کہاں جا کے کہاں بس رکے گی، بیچ میں پتہ ہی نہیں چلتا ہوا گیا۔ اللہ کہتا ہے ایسی باتیں نہ کرو، لمبی باتیں اور بحث مباحثے اور جو سٹوریاں کہانیاں اور افسانے شروع کر دو، نہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
سیدھی بات کرو، دو ٹوک ٹو دی پوائنٹ بات کرو اور جاؤ، بات ختم۔